ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ العظیم. ہم نے اس آیت پر کہ اس میں بہت بنیادی بیانات موجود ہیں تھوڑا زیادہ فوکس رکھا ہے اور بات کو تفصیل سے عرض کیا ہے. ہم اس کے آخری فریز یا آخری جملے میں بات کر رہے ہیں اور وہ انفاق ہے. انفاق یعنی خرچ کرنا. انفاق ویسے نفق سے ہے، نفقہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے دو طرف سے سوراخ ہوں تو اس کو نفق کہتے ہیں. یعنی جیسے ایک نالی یا نلی ٹائپ یا ایک ایسا جیسے چھوٹا سا پائپ ہو یا کوئی ایسی جس کے ایک طرف سے سوراخ ہو اور دوسری طرف سے بھی سوراخ ہو کہ ادھر سے ادھر نکلا جا سکے. عربی میں اصل میں تو اس کا معنی یہ ہے جو بندہ اپنے وسائل کو آتا جاتا رکھتا ہے، یعنی آتے ہیں آگے دے دیتا ہے، آتے ہیں خرچ کرتا ہے، آتے ہیں خرچ کرتا ہے، تو اس عمل کو بھی انفاق کہتے ہیں. یعنی خرچ کرنا، جو آتا ہے اس کو خرچ کرتا ہے، رکھے نہیں رہتا ہے، بند نہیں رکھتا ہے. اب انفاق جو ہے وہ قرآن کی بہت ساری آیات میں انفاق کے فی سبیل اللہ کا لفظ موجود ہے. انفاق فی سبیل فینفقون فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ. تو یہ الفاظ فی سبیل اللہ کی جو قید ہے، اس کو بہت سارے مفسرین نے تو یوں سمجھا ہے یا یوں معنی کیا ہے کہ بس یہ جو ہمارے مذہبی اور دینی واجبات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے یا صدقات ہے، یہ مراد لیں، یا جہاد کے لیے فی سبیل اللہ مدد کی جائے. یعنی اللہ کی راستے میں، اللہ کی راہ میں. اور اللہ کی راہ کو اکثر نے پہلے زمانوں میں جہاد کا معنی دیا تھا کہ جیسے شہادت فی سبیل اللہ یا موت فی سبیل اللہ ہوتی. تو انفاق فی سبیل اللہ کو ایسا معنی کیا تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. جو قرآن کا مجموعی مطلب بیان کرنے کا ڈھب لگتا ہے، واضح ہے اس سے کہ انفاق سے مراد خرچ کرنا ہے، چاہے اپنے اوپر کرے چاہے دوسروں پر کرے، چاہے اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دیں اور خمس دیں اور صدقات دیں، اس پر خرچ کرے، یا اپنی طرف سے اپنی مرضی سے خرچ کرے. البتہ وہ چیزیں اپنی جگہ کہ جو
خدا کریم نے اس انفاق کے لیے حدیں بیان کی ہیں. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی انفاق کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، چاہے اسراف کرے. کہا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف کی اجازت نہیں. حتیٰ انفاق کے بارے میں بہت مزے کی بات ابھی آج کے درس میں آئے گی کہ انفاق بھی ایسے نہیں ہے کہ اچھا چلے انفاق جو کرنا ہے تو ٹھیک ہے. میں نے اس دن بھی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس میں عرض کیا تھا کہ خدا کریم نے یہ کہا ہے کہ نبی کو حکم دیا ہے کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے چپکا کے رکھو کہ کسی کو کچھ دو نہیں، نہ ہی بہت ایسے شاخرچیاں دکھاؤ کہ بس ٹھیک ہے جی کیا ہے خرچ کرنا اللہ کا حکم ہے. نہ، دھیان سے خرچ کرنا ہے. اور یہ آج کے اس درس میں آئے گا کہ اس میں ایک تعادل کی بھی حد رکھی ہے خدا کریم نے، اور انسان کو متعادل بنانے کے لیے یہ کہا ہے. وہ آیت انشاءاللہ اس وقت پہ عرض کریں گے. بس مسئلہ یہ کیا ہے، جو پہلی چیز ہم نے بتائی تھی کہ انفاق کیوں حکم دیا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انفاق کا مطلب صرف ایک مقصد نہیں ہے. اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو بخیلی کی جو صفت ہے، یہ جو قید ہو جاتا ہے انسان اور مال کا محافظ بن جاتا ہے اور مال کا چوکیدار بن جاتا ہے اور مرتے دم تک مال کو سنبھالے رکھتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہے. تو اس چیز سے نجات دینے کے لیے کہ وہ کیا کرے، ابھی جو ہے وہ خرچ کر دے، اپنے سے اس کو دور کرے، اس کا فائدہ اٹھائے. بہرحال ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. اس کے جو فوائد ہیں، جو مقاصد ہیں انفاق کے، اور انفاق کو فی سبیل اللہ ہی سمجھیں، یعنی جو بھی انفاق ہے جو اللہ کے دیے ہوئے احکام کے اندر ہے، چاہے اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بچوں پر خرچ کرے، اپنے ہمسایوں پر خرچ کرے، اپنے شہر پر، جہاں مرضی ہے خرچ کرے، اگر خدا کے دیے ہوئے احکام کے اندر ہے، اس میں کوئی اسراف نہیں ہے، کوئی غیر متعادل کام نہیں ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، تو وہ سارے کا سارا ہی فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے اور وہ جائز ہے. اور اس طرح انفاق وہی ہے جس کا خدا کریم نے حکم دیا ہے. ہم نے کل 5 نکات عرض کیے تھے جو مادی نکات ظاہراً ہیں جن کے لیے انفاق کرنا چاہیے. ایک بات کہی تھی کہ یہ دلیل حریت ہے. دوسری بات یہ کہی تھی کہ یہ حریت یعنی انسان آزاد ہو، ایک جیسے ایک غلام ہوتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی خرچ نہیں کر سکتا ہے، ایسے نہ بنے. دوسری بات یہ کہی تھی کہ شوہ نفس، یہ قرآن کے مطابق باتیں کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں کہ یہ وجوہات ہیں انفاق کی. شوہ نفس کو دور کرا، انسان اپنے آپ سے بخیلی کو دور کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ باقی دنیا کی طرح، باقی جہان کی طرح، باقی مخلوقات کی طرح، جیسے کہ ہر مخلوق خدا انفاق کر رہی ہے اور دے رہی ہے اور دوسروں کے لیے خدمت کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے، چاہے جو چیز بھی ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں ایک دوسری چیز کے لیے خدمت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، اور اس طرح وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو وہ فراہم کر رہا ہے یا کر رہی ہے دوسروں کے لیے. تو انسان بھی یہ کام کرے. تیسرا یہ چوتھا نقطہ یہ عرض کیا تھا کہ انسان اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اسے شوق ہے یہ اس کے اندر. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمع، کہ اے انسانوں آپ لوگوں کے اندر یہ جو مال کی محبت ہے یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یعنی فل ہے، ہر حوالے سے مال کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ بھری ہوئی ہے اور رکھی گئی ہے. تو جب زیادہ چاہتا ہے تو جب آدمی کو 1 کے بدلے 10 ملے تو کیوں نہیں انسان بڑھائے گا اپنے مال کو، 1 کے بدلے 100، 1 کے بدلے 700، 1 کے بدلے بلکہ 7000
بھی مل سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کی وہ آیت جو عرض کی تھی وہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ اگلی چیز جو ہے خدا کریم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ حزن کو اور خوف کو خود سے دور کرنا چاہتے ہیں تو مال کو انفاق کریں۔ یہ کل آخر میں نقطہ بیان کیا تھا، لیکن اس کی تفصیل میں تھوڑی سی آج بات عرض کروں گا۔ خود مال کا انسان کے پاس جمع ہونا یہ خوف اور حزن کا باعث ہے۔ خود مال انسان کے لیے خوف اور حزن کا باعث ہے۔ نہیں ہوتا ہے تو انسان ان دو چیزوں سے کافی حد تک بچا ہوا ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ حزن میں بھی بہت مبتلا ہوتا ہے اور خوف میں بھی بہت سارے مبتلا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب خوف تو بہت واضح ہے نا سب کے پاس، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ کتنا ڈرپوک ہوتا ہے، واضح ہے کہ جہاں اس کا مال جو ہے تو ہر جگہ ہی وہ خطرے میں پڑا ہے۔ جہاں بھی اس کا مال پڑا ہے تو خطرہ اس کو ادھر پڑا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا مال فرض کریں کسی دور جگہ بھی پڑا ہے، پھر بھی اس کو خطرہ خوف کدھر طاری ہے، ادھر کے ادھر کوئی اس کا نقصان نہ ہو جائے، کوئی اس کا اگر کوئی چیزیں مثلا سڑک پہ چل رہی ہیں، اس کی بسیں چل رہی ہیں، اس کے ٹرک چل رہے ہیں، اس کی کشتیاں چل رہی ہیں، اس کے جہاز چل رہے ہیں، تو اس کو خوف لاحق ہے کہ پتہ نہیں اب کب کیا کچھ نہ ہو جائے ایسے، یا مسئلہ بن جائے گا، یا نقصان ہو جاتے ہیں، مال کا نقصان اکثر ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک خوف سا رہتا ہے۔ حزن یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کا اسی مال کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ خوف حزن میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہی خوف کیا ہو جاتا ہے، حزن میں تبدیل ہو۔ اور جس کے پاس نہ ہو، ہاں ایک دن کسی نے ایک اخبار میں لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں سیلاب آیا تو سارے لوگوں کا سامان جو ہے وہ بہہ رہا تھا، ہر بندہ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہ چیز رکھ ادھر، یہ چیز ادھر رکھ، سیلاب آ گیا ہے، اور بڑا ہی ہر افراتفری سی بنی ہوئی تھی اپنے سامان کو سنبھالنے کے لیے، بھاگ ادھر ادھر۔ ایک بندہ تھا جو ادھر کنارے پہ نا بیٹھ کے آرام سے جو ہے وہ پتہ نہیں مکئی کے بھٹے کھا رہا تھا یا چنے کھا رہا تھا۔ عجیب ہے، اللہ کے بندے، سیلاب آئے ہوئے، سارے لوگ لگے ہوئے ادھر ادھر اور اپنے سامان سنبھال رہے، اور اس سے کہا بھائی تو کیوں بیٹھا ہے، سارے اپنا سامان، تو بھی نہیں کہہ رہا کہ آج میں انجوائے کر رہا ہوں، آج ہی تو غریبی کا مزہ آ رہا ہے، میں تو آج اپنی غریبی کا مزہ لے رہا ہوں، نہ میرا سامان ہے نہ کچھ ہے، ہاں کوئی نہ رولا ہے نہ رپا ہے، بس ٹھیک ہے بیٹھے ہیں آرام سے، آج ہی تو غریبی کا مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے خوف اور حزن اس کو ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جس کے پاس مال نہ ہو وہ آرام سے کیا ہوتا ہے، بے فکر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو خوف اور حزن کو دور کرنے کے لیے انفاق مال بہت ضروری ہے، اور تاریخ میں موجود ہے کہ بہت سارے ایسے خاص لوگ، ہاں خاص اور خاص بلکہ اخص لوگ گزرے ہیں جو ہر کچھ ٹائم کے بعد اپنا سارا مال دے دیتے تھے۔ اہل بیت رسول میں یہ بات بہت دیکھی گئی ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اپنا سارا مال دے دیتے تھے۔ جیسے ہی وہ سارا مال دیتے ہیں بس الحمدللہ اور شکراً للہ، نہ کوئی رولا نہ کوئی مسئلہ۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے اس سے کیا ہو جاتا ہے، پھر اپنی محنت سے یا اپنے طریقے سے یا جو اپنے ثابت مال ہوتے ہیں، البتہ یہ مال اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو غیر ثابت منقول مال ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنا جو ہاتھ میں ہوتا تھا، جو کیش یا جو سامان جو سارا جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ جو ثابت کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اسراف بھی نہ ہو جائے، وہ والی بات بھی نہ ہو جائے، کیونکہ خدا کریم نے آگے ہم پڑھیں گے کہ کہا ہے کہ تعادل رکھنا ضروری ہے۔ اچھا یہ باتیں ہوں گی، یہ تو ہو گئی مادی اور دنیاوی فائدے جو ابھی تک ذکر کیے ہیں۔ ابھی اس کے بعد ہم کچھ ایسی چیزیں ذکر کرتے ہیں جو معنوی فائدے ہیں، جو انسان کے بیرون کو نہیں، انسان کے اس مال اور اس کے ظاہر اور دنیا داری کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس کے
اگلی زندگی کے لیے اور اس کے انسان کے اندر کو فائدہ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربتاً اللہ کا یہ ذریعہ ہے۔ قربتاً اللہ کا ذریعہ کیسے ہے؟ ہم نے کہا ہے تقرب اللہ کا معنی پہلے عرض کر چکے ہیں۔ تقرب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر وہ صفات ڈالیں جو خدا کی ہیں۔ خدا نے ہمیں اس جہان میں انہی کے لیے ہی بھیجا ہے کہ اے انسان خلیفہ تو نے بننا ہے۔ خلیفے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا وہ اس میں وہ شرائط پائی جائیں، وہ صفات پائی جائیں جو مخلف ان میں پائی جاتی ہیں۔ جس کا خلیفہ بنا جا رہا ہے اس کی صفات ہونی چاہیے، تب تو ہو سکتا ہے۔ تبھی تو خدا کریم نے ہمیں یہی صفات کو پانے کے لیے اس جہان میں بھیجا ہے۔ اور ان میں سے کیا ہے؟ مثال کے طور پر خب وہ کریم ہے، آپ کریم بنے، وہ رحیم ہے، آپ رحیم بنے، وہ عالم ہے، خب آپ کو بھی علم کے لیے کہا ہے کہ علم اپنا بڑھائیں، اپنی معلومات بڑھائیں، جتنا زیادہ علم حاصل کریں۔ وہ باقی جو بھی معاف کرنے والا ہے، خب آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ معاف کرنے والے بنے۔ وہ اجر دینے والا ہے، آپ بھی اچھے اجر دینے والے بنے۔ یعنی جتنی بھی صفات اس میں ہیں، اس نے کہا ہے کہ اے انسانوں آپ ان صفات کو اپنے اندر ڈھال کے لے آئیں اور اپنے آپ کو اس طریقے کا بنا لے آئیں تاکہ میرے قریب ہو جائیں۔ تقرب کا مطلب بتا ہے کہ اپنی صفات میں اللہ کے قریب چلے جانا۔ صفات میں اللہ کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ دینے والا ہے۔ جب آپ دینے والے بن جائیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ متقرب اللہ ہو جائیں گے، آپ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی دینے والے بن جائیں۔ ید اللہ العلیٰ، اللہ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو آپ بھی دینے والے جب بن جائیں گے تو آپ متقرب اللہ ہو جائیں گے اور اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور اس بارے میں خدا کریم نے خود بھی قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَبَاتًا عِنْدَ اللَّهِ۔ وہ جو انفاق کرتے ہیں، انفاق اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے قرب حاصل کریں، قربات اللہ حاصل کریں، اور کیا؟ وصلوات الرسول، اور رسول کی صلوات حاصل کریں۔ یعنی رسول خدا بھی ان پر صلوات بھیجے گا، نہ صرف خدا کریم کے وہ قریب ہوگا اللہ کا، بلکہ رسول خدا کی صلوات کا وہ مستحق بن جائے گا۔ قرب الا انہا قربۃ لہم، تو واقعاً یہ ان کے لیے قربت کا باعث ہے۔ خدا کریم اس پر مور لگاتا ہے کہ ہاں یہ جو انفاق فی سبیل اللہ یا انفاق کا عمل ہے یہ واقعاً قربت کا باعث ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم۔ پس اگر وہ قرب الہی حاصل کرنا ہے جس کو آپ ہر نماز، ہر عبادی عمل سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں قربتاً اللہ، تو انفاق بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے ذریعے آپ قربتاً اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی چیز وہ جو انفاق کے ذریعے انسان کو خدا کریم نے سکھانی چاہی ہے اور انسان کے اندر وہ ایک سلسلہ ڈالنا چاہے، وہ تعادل ہے کہ انسان تعادل برقرار رکھے، یعنی دینے میں اور لینے میں، اور اسی طرح جب دے تو بھی تعادل رکھے کہ زیادہ نہیں دینا ہے، ایسے یعنی ضائع کرنے والا نہیں دینا ہے، جتنا مرضی دے لیکن جہاں ضائع ہو، جہاں یہ ہو کہ وہ اپنے ضرورت اور اپنے اس سے بھی بڑھ کر دے رہا ہے، یعنی جتنی پیچھے خود بیٹھا ہو، کیونکہ خدا کریم نے نبی کو منع کیا ہے کہ ایسے ملومن محسورا نہ بیٹھا رہے کہ پھر بعد میں کہیں اب خود اپنے پاس ہے ہی نہیں، اب خود کیا کریں۔ ایسے انفاق کا خدا کریم نے حکم نہیں دیا ہے، حکم دیا ہے کہ درمیانہ روی رکھے۔ کیا فرماتے ہیں قرآن کی سورہ فرقان میں یہ بات آئی ہوئی ہے والذین اذا انفقوا، مومنین وہ ہیں جو انفاق کرتے ہیں لم یسرفوا،
اسراف نہیں کرتے اسرے منہ، ولم یقترو اور نہ ہی سکڑ کے رہتے ہیں، انفاق کرتے ہیں درمیانہ، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ اب یہ نہیں کہ چونکہ اچھا کام ہے تو بس ٹھیک ہے، نہ، ہر چیز کا تعادل ہوگا تو ٹھیک ہوگا۔ جیسے شہد اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ اگر تعادل سے بڑھ جائیں تو پھر جہاں 1 چمچ شہد لینی ہے آپ مثلا چمچہ لے لیں، ہاں پلیٹ بھر کے شہد کی ناشتہ فرما لیں، پھر کیا ہوگا؟ ہاں وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، درمیانہ حد بہت پیڑھی حد ہوتی ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے وکان بین ذلک، درمیان میں کام رکھنا قوام رکھتا ہے، یعنی بہت مستحکم کام ہے اور یہی کرنا چاہیے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ انسان اگر ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، ضائع ہونے سے بچنا چاہتا ہے، ضائع ہونے سے، اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو انفاق کرے۔ بڑی عجیب بات کر دی اللہ نے، مال انسان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اب کیسے ضائع ہو جاتا ہے؟ مسلم ہے کہ انسان نے ایک خاص مقدار ہی اپنے اوپر خرچ کر سکنا ہے اس 70-80 سال میں، جو مرضی کر لے انسان۔ البتہ یہ ان کے پاس، جن کے پاس بہت وافر ہے انہی کی بات ہو رہی ہے، جتنا مرضی، جن کے پاس بچا ہوا ہے، جن کے پاس ایکسٹرا ہے، جنہوں نے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ خود پہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں، ان کے پاس اضافی ہے اور مرنے تک وہ اضافی مال پڑا ہے، تو یہ سارا مال کیا ہو جائے گا؟ اب یہ سارا مال ہلاک ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہاتھ سے چھن جائے گا۔ خوب بچوں کو ملے گا، خوب بچوں کو تو ملے گا، لیکن تمہارا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے بچوں کو ملے گا، لیکن اس سے کمایا تو نے ہے، زحمت تو نے کی ہے، تو نے اتنی چوکیداری کی ہے، اس کو بچا کے رکھے، اب اس کا فائدہ تمہارے لیے کیا؟ بچوں کی مرضی ہے تو وہ جس چیز پر مرضی خرچ کریں، اگر انہوں نے نیکی پر خرچ کیا تو اپنا ثواب ان کو ہوگا، اگر آپ کی نیت کے لیے بھی انہوں نے دیا کچھ، جو کہ بہت کم ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کام کریں، ہیں جی، وہ جیسے آپ کو بتایا تھا نا، ایک دفعہ ایک بندہ نیکی کام کر، جب بالکل موت کے قریب آیا، تھوڑا ابھی ضعیف ہو گیا، تو وہ اس نے کا دل ہوا کہ یار کچھ دے جو، اتنا مال ہے میرے ہاتھ سے تو بالکل ہی چلا جا رہا ہے، اور بچے جو ہیں وہ آگے سے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے تو جی میرے طرف منہ ہی نہیں کرنا ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا، بلایا کسی مولانا کو کہ آئیں، میں آپ کی کوئی کام ہے۔ جب مولانا آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی، بچے کو کہا کہ چیک بک لے آؤ۔ چیک بک وہ لے تو آیا، لیکن اب جو اس نے دیکھا کہ یہ تو بھائی چیک کاٹ رہے ہیں، تو بچہ جو ادھر ان کا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے ہاتھ رکھا ان کے باپ کے ہاتھ پر کہ بابا یہ ابھی آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ جو مال ہے یہ ہمارا ہے، آپ کا ہے ہی نہیں، ابھی یہ چیک نہ کاٹیں، چیک کاٹنے کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ پہلے آپ کر سکتے تھے، ابھی یہ ہمارا ہے۔ نہیں کاٹنے دیا، نہیں دینے دیا۔ جب آدمی کے پاس طاقت ہے اس وقت دے نا، نہیں دیا، اب اس وقت انہوں نے کہا پھر کیا کر سکتا تھا باپ؟ ادھر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے لے لی چیک بک ہی واپس لے لی۔ یہ سچی بات، کسی واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ اس طرح انسان کے ہاتھ سے سارا چھن کے چلا جائے گا، جانا ہے، اس نے تو کچھ ہی استعمال کرنا ہے نا، جو مرضی کر لے بندہ، جو مرضی کر لے، کتنا خرچ کرے گا؟ جن کے پاس بہت زیادہ ان کی بات ہو رہی ہے، جن کے پاس گزارے کا ہے ان سے تو وہی چاہا گیا ہے تھوڑا سا ہی دے دے۔ وَأَنفَقُوا، یہ آیت نمبر سنیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں خدا کریم فرماتا ہے وَأَنفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بلکہ وَأَنفِقُوا ہے، یہ امر والا صیغہ ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے مت ڈالیں۔ یہ جو نہیں دے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں خود کو، اور اس لیے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہو، آپ نے کچھ کیا نہیں ہوگا، اچھا تو آپ
جب آپ آگے جا رہے ہیں تو آگے آپ کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے تو کیا ہی نہیں ہے کچھ۔ قارون جو کہ بہت مالدار تھا، خدا کریم نے اس کو حکم دیا تھا، یا لوگوں نے بلکہ کہا تھا، یا خلقت کی یہ بات تھی کہ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون دنیا سے، اتنی بڑی اس کی دنیا تھی، اتنی کہ خدا کریم نے اس کے مال و اموال کی تعریف جو کیا ہے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا گروپ چاہیے تھا، ایک بڑا گروپ چاہیے تھا کہ اس کی کیا چابیاں سنبھالے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب یہ کتنا وہ مال اموال ہوگا؟ تو اس کو کہا گیا کہ اپنا دنیا سے اپنے نصیب کو مت بھولو۔ کیا اس کا نصیب ہے؟ اس کا نصیب تو وہی ہے جو وہ ساتھ لے جائے گا، باقی تو سارا ادھر ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے، ادھر ہی رہ جائے گا، اس سے بھی چھن جائے گا۔ اس کا نصیب اس میں سے وہی ہے جو وہ ساتھ اس نے لے کے جانا ہے۔ تو اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے نصیب مت بھولو، تم تو اپنا نصیب ہی بھول رہے ہو۔ مال ادھر رہ جائے گا، چھوڑ جائے گا، تم سے چھن جائے گا، لے لیا جائے گا، ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے ہو یہ مال۔ تو اب ابھی نصیب بنانا ہے اس میں سے، تو بنا لو۔ تو خدا کریم بھی یہاں فرماتا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، احسان کریں، اچھائیاں کریں۔ اب وقت ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ایک اگلا نقطہ جو کہ انسان کو پیش آتا ہے اور انسان ضرور مبتلا ہوتا ہے، خدا کریم نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اور یہ وہی تقریباً وہی حالت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے اس کے قریب ہے، لیکن یہ ہے اگلے مرحلے میں۔ وہ تو بات میں نے کی ہے جو وہ موت سے پہلے تھی کہ اس طرح کی کیفیت کسی ایک انسان میں پیدا ہوتی ہے، اکثر میں نہیں پیدا ہوتی ہے، بہت سارے انسانوں میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے اس کے اگلا مرحلہ ہے۔ جیسے ہی فرشتہ موت آیا، اس کو یقین ہو گیا کہ ساری چیزیں تو مجھ سے چھن گئی ہیں، کچھ میرے پاس اب نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے اس آیت میں؟ یہ جو پشیمانی سے بچنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ قرآن کی یہ آیت ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے۔ فرماتے ہیں وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ آپ میں سے کسی کو موت آ لے، فَيَقُولُ، پھر کہے گا، کیا کہے گا؟ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مجھے تھوڑی سی اور فرصت دے دے، پوری زندگی اور نہیں چاہیے، تھوڑی سی اور فرصت دے دے کہ میں جو مال ہے اس کو صدقہ کر سکوں، فَأَصَدَّقَ، کہ میں صدقہ دے سکوں۔ تھوڑی سی ایسی ہو، اتنا ہو کہ میں اپنے مال کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکوں، مال اپنا جو ہے وہ راہ خدا میں یا جیسے بھی ہے وہ اس کو خرچ کر سکوں، تاکہ میں اس مال کو اگلے اس میں پا سکوں، یعنی وہی مال میرا کئی گنا زیادہ تبدیل ہو کر مجھے آگے مل جائے۔ امام علی علیہ السلام کا وہ قول نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اے اللہ کے بندے، اپنا وزن دوسروں پر لاد دیں، کل آپ کو مل جائے گا اپنے مقصد پر، بک کرائیں۔ یہ جو مال آپ کسی کو آج دے رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنا سامان کسی دوسرے شہر میں کیا کرا رہے ہیں؟ بک کرا رہے ہیں۔ آپ اپنا آرام سے اس جگہ پہنچ جائیں، آپ کا مال کیا ہے ادھر پہنچ جائے گا، اور وہ بھی کئی گنا ہو کر پہنچ جائے گا۔ تو کرائیں بک، اپنا مال لوڈ کرائیں دوسروں پر، خود کیوں لیے ہوئے ہیں؟ اپنا یہ خام خواہ بھار لیے ہوئے ہیں، اور حاصل بھی اس کا آپ کو کچھ نہیں ہونا، اس لیے کہ آپ نے تو تھوڑا ہی اس میں سے لگانا ہے نا، سارا تو آپ خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جب نہیں کر رہے ہیں تو کسی پر لوڈ کر دیں، اور اگلی طرف جہاں آپ پہنچیں گے، اپنے مقصد پر جہاں آپ پہنچیں گے، تو وہاں آپ کو ملے گا۔ یہ ایسے ہے جیسے اپنا وزن جو ہے وہ بجائے اس کے کہ خود آپ اس کو گھسیٹتے رہیں اور اپنے ساتھ باندھے رکھیں اور اپنا وزن بڑھائے رکھیں، کسی پر لوڈ کر دیں، وہ آپ کو پہنچا دے گا ادھر جہاں آپ کو چاہیے۔ خدا کریم بھی یہی بات اس طرح فرما رہا ہے، فَأَصَدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔
تھوڑی سی مجھے فرصت اور دے دے، تھوڑی سی فرصت دے دے کہ میں کیا کر لوں، اس مال میں سے خرچ کر لوں اور صالحین میں سے بن جاؤں۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ گار آدمی ہے، گناہ اس سے بہت ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اچھائی کر کے انفاق فی سبیل اللہ حسنہ انجام دے کر اپنی خرابیوں کو دور کر سکتا ہے، یعنی اپنی معنویات کو بہتر کر سکتا ہے، اس طرح کہ اپنے گناہوں کو کم کر سکتا ہے۔ کیسے ہے؟ اچھائیاں کرے گا تو اچھائیوں کے ذریعے اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ دھل جائیں گے۔ اس آیت نمبر سورہ رعد کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم فاقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کہ یہ لوگ جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز اقامہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں اپنے مال سے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، چھپ کر بھی اور سامنے بھی، یہ لوگ اپنے ان حسنات سے اپنے گناہوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ گناہوں کا ازالہ کس طرح ممکن ہے؟ اگر کسی نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں یا تھوڑے کیے ہوئے ہیں، جتنے بھی، تو اپنے گناہوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے اپنے نامہ اعمال سے، تو حسنات کرے، اور حسنات میں سے بھی جو خدا کریم نے یہاں لکھا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، انفاق فی سبیل اللہ کر کے اپنے گناہوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ خدا کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کے اتنے زیادہ فائدے قرآن میں ذکر ہیں، ان میں سے کچھ حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔